یا ہمارے رویوں سے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا، اس سے جس کو بھی تکلیف پہنچی تو میں ان کو ان کی تکلیف صحابہ کی وجہ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست شاد باسمتی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشن صحابہ میڈیا۔ دوستو آج آپ کے سامنے بہت اہم ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں، یہ آپ کو بعد میں آپ کو دکھاؤں گا، مگر اس سے پہلے چند باتیں آپ میری توجہ سے سن لیں کہ چند دن پہلے ایک وفد آیا تھا ایران سے جامعۃ الرشید کے اندر۔ تو جامعۃ الرشید کے جو بڑے مفتی صاحب تھے انہوں نے وزٹ کروایا مکمل اس کا جامعۃ الرشید کا کراچی کا۔ تو اس پر مختلف علماء کرام کے جذبے بہت ماشاءاللہ انہوں نے اپنا جذبہ دکھایا، ایمانی قوت دکھائی، انہوں نے تبصرات کیے، ہر ایک کا جتنا بھی ضمیر تھا انہوں نے اپنا ایک موقف پیش کیا۔ تو بھائی یہ ایران سے کیوں آئے ہیں ہمارے اس اسلامی ملک میں، اور ہمارا جو اسلامی قلعہ ہے جامعۃ الرشید کراچی میں، تو اس کے اندر یہ ان کا کیسے داخلہ ہوا ہے اور کیوں ان کو بٹھایا گیا ہے، تو اس پر مختلف تبصرے ہوتے رہے ہیں، آپ نے یقیناً یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے۔ تو اسی حوالے سے ابھی رات کو ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جو مفتی صاحب نے کراچی سے جو جامعۃ الرشید کے جو بڑے مفتی صاحب ہیں جنہوں نے وزٹ وغیرہ کروایا ہے، ان کا ایک مکمل بیان آیا ہے تقریباً 5-6 منٹ کا، وہ آپ کو ابھی میں سنانے لگا ہوں۔ مگر اس سے پہلے کہ آپ اختلافات کو آگے بڑھائیں، مگر اس کو پہلے حضرت جی کی آپ کو بات کو سنیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہمارا ملنا بھی صحابہ کے لیے تھا، اور آپ بھی صحیح لڑ رہے ہیں، آپ بھی صحیح تبصرے کر رہے ہیں کہ صحابہ کے لیے آپ ہی تبصرے کر رہے ہیں، مگر ہمارا جو ان کو بٹھانا ہے، ہمارا ان کو ان کا ہمارے پاس آنا ہے اور ان کے ساتھ ملاقات کرنا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا ہمارا بھی شان صحابہ کے لیے ہی تھا، لیکن آپ کا چال چلن اور ہے اور ہمارا چال چلن اور ہے۔ تو اسی اعتبار سے ایک کلپ آیا ہے، تو آئیے وہ پہلے کلپ دیکھتے ہیں اسکرین پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل جامعۃ الرشید میں ایران سے ایک وفد آیا تھا، المصطفیٰ یونیورسٹی کے چانسلر تھے، وہ آئے تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے تھے۔ اس وفد کو جس طریقے سے ہم نے ان کو لیا، اس پہ بہت ہمارے حلقے میں، مذہبی حلقوں میں بہت زیادہ اس پہ اشکالات، اعتراضات، تنقید ہوئی، اور ابھی بھی وہ چل رہی ہے۔ تو میں اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ضروری ہے کچھ باتوں کی میں وضاحت کروں اور اپنا موقف بھی پیش کروں۔ میری درخواست یہ ہوگی کہ یہ 8-10 نشستوں میں میری بات پوری ہوگی، تو جب تک تمام نشستیں پوری نہ ہو جائیں تب تک اپنے تجزیے اور تبصرے کو تھوڑا سا روک کر رکھیں تاکہ پوری بات آ جائے، تو اس کے بعد پھر آپ کا جو بھی موقف رائے اختیار کریں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جامعۃ الرشید میں جو یہ وفد آیا، یا اور بھی اس انداز کے جو وفود آتے ہیں، اس وفد کے آنے سے کیا مقاصد تھے اور کیا اہداف تھے، اور ہمیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا، اور ہم نے یہ کیوں کیا، اس کے حوالے سے سیرت کیا کہتی ہے، حالات کیا کہتے ہیں، سلف صالحین کا کیا اس بارے میں ان کا معمول رہا، ان کا رویہ رہا، ہماری جتنی بھی بڑی دینی تحریکیں ہیں اس وقت میں جو چل رہی ہیں ان کا ایران کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہمارے اکابر اور مشائخ اس خطے میں، بر صغیر میں، پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد اور موجودہ وقت میں اس پہ کافی تفصیل سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے اس پوسٹ سے یا ان کے آنے سے یا ہمارے رویوں سے جو کچھ ہم نے ان کے ساتھ ایک معاملہ کیا، اس سے جس کو بھی تکلیف پہنچی تو میں ان کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، چونکہ یہ سب تکلیف دینی حمیت کی وجہ سے ہے، ناموس صحابہ کی وجہ سے ہے اور دینی غیرت کی وجہ سے ہے، تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، آپ کی تنقید کو، آپ کے اشکالات کو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ قابل قدر ہے، قابل رشک ہے
کہ دین کے لیے، صحابہ کرام کے لیے انسان اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. تو کسی تعلق کو صحابہ کرام کی وجہ سے اس کو چھوڑنا یا اس پہ بات کرنا یا اپنی غیرت کا مظاہرہ کرنا، یہ اچھی بات ہے. تو اس حوالے سے جس کو بھی تکلیف پہنچی تو میں اس سے بہت معذرت چاہتا ہوں. البتہ یہ جو جذبہ ہے، یہ جو رویہ ہے، یہ قابل تقلید جب ہوگا جب کہ ہم قرآن و حدیث، سیرت طیبہ اور مسلمانوں کے حالات اور صحابہ کرام کے ناموس کے حوالے سے جو ہم پر فرض عائد ہوتا ہے اس کے مطابق ہو. اس میں رائے مختلف ہو سکتی ہے. تو جیسے آپ کا تبصرہ اور آپ کا تجزیہ اور آپ کا اشتعال، آپ کی تنقید یہ ناموس صحابہ کے لیے ہے، تو جامعۃ الرشید کا اس ایرانی وفد کا استقبال کرنا یہ بھی ناموس صحابہ کے لیے ہے. یہ الگ اس کو نہ سمجھیں. طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے. اس میں بعد میں بات کروں گا کہ کسی بھی معاملے کو حل کرنے کے لیے، کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سیرت سے ہمیں کیا حکمت اور تدبیر کا ہمیں سبق ملتا ہے، اس کے لیے لابنگ کیسے کرنی چاہیے، ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے، یہ مستقل ایک موضوع ہے. اس پہ انشاءاللہ میں بعد میں بات کروں گا. لیکن فی الوقت میں آپ کے اس جذبے کو داد دیتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے اندر ایک دینی غیرت ہے، دینی حمیت ہے. اللہ تعالیٰ اس کی سمت بھی ٹھیک کر دے تو میرے خیال میں ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ چیز جو منصوص نہیں ہے اس پہ دوسروں کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اپنی رائے پیش کر سکے. آپ کی رائے بہت اچھی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کے پاس رائے اس سے بھی بہتر ہو. تو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور میں الحمدللہ جب کوئی اختلاف کرتا ہے تو بہت سیکھتا ہوں، اور میں نے آپ لوگوں سے بہت سیکھا ہے. میں نے تمام کمنٹس پڑھے ہیں جتنے بھی، اور بھی میرے پاس بہت سارے فون بھی آئے ہیں، میسیجز بھی آئے ہیں، بہت سخت باتیں بھی لوگوں نے کہی ہیں، گالیاں بھی دی ہیں. تو میں نے اس سے بہت سیکھا ہے، کیونکہ جس چیز میں ایک سے زیادہ رائے ہو سکتی ہو، ایک سے زیادہ طریقہ ہو سکتا ہو کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہو، اس میں اختلاف سے آدمی سیکھتا ہے. تو اختلاف سے آدمی سیکھتا ہے، اتفاق سے آدمی کاہل اور سست ہوتا ہے. جب لوگ اتفاق کر لیتے ہیں اس میں آگے تحقیق کا اور پیش رفت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور جب کوئی تعریف کرتا ہے تو اس سے آدمی مجنون اور پاگل ہو جاتا ہے. تو اس لیے اختلاف کرنا بری بات نہیں، اس سے سیکھنا چاہیے. اور مجھے اپنے معاشرے کی اور مذہبی حلقے کی نبض اور پلس معلوم ہو گئی کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ میں اس کی بنیاد پہ ایک بہتر بات کر سکوں گا. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مجھے محسوس ہوتا ہے، مجھے معلوم ہو جائے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو زندگی بھر کے لیے بہت آسان ایک جو قرآن حدیث کے مطابق بھی ہے کہ اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اس کی اصلاح کرنی چاہیے. تو پہلے میری بات سن لیں پوری، اور میں نے آپ حضرات کی گفتگو بھی سنی ہے. مزید کسی کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی بات ہو کہ اس طریقے سے کسی بھی مخالف سے ملنا ہی خدا نخواستہ یہ ناموس صحابہ کے خلاف ہے، یا ان کی میزبانی کرنا یا ان کو بلایا تو ہم نے نہیں تھا، لیکن اگر ہم بلائیں بھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بلانا کسی نیک مقصد کے لیے ہے، ناموس صحابہ کے لیے ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے جو میں مثالیں عرض کروں گا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اس پہ 8-10 نشستیں ہوں گی. میں کوشش کروں گا کہ 8-10 نشستوں میں پوری امت مسلمہ نے کس طریقے سے معاملات کیے ہیں اہل تشیع کے ساتھ، ہمارے اکابر نے کیسے کیا ہے، اور ان کی کیا درجہ ہے، ان کی کتنی قسمیں ہیں، اس پر بھی میں تھوڑی بات کروں گا. اور اس کا امکان ہے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے تو اس کی میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں. لیکن میں